صحابہ رضی اللہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوا کرتی تھی جس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے پائیں، ہر چیز میں اپنے سے آگے ہی پایا کرتے تھے، چاہے وہ مصلی کی صف ہو، چاہے وہ نماز کی صف ہو، چاہے وہ میدان جنگ کی صف ہو، چاہے وہ مجاہد مشقتوں کی جنگ ہو، چاہے وہ فاقہ اور تکالیف کی جنگ ہو، چاہے وہ بیماری اور تکلیف اٹھانے کی ہو۔ ہاں صحابی آئے آ کر کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو بخار ہو رہا؟ فرمایا ہاں، تم میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا مجھے اکیلے بخار ہوتا ہے۔ یہ اصل بات۔ اور آ کر فرمانے لگے یہ صحابی، یا رسول اللہ آپ کو بخار؟ فرمایا اس بخار کے ساتھ میں نے رات 6 قرآن کی لمبی صورتیں تہجد کے اندر پڑھی ہیں۔ یہ مصلی کا حال ہے۔ اور میدان کا کہ ایک مرتبہ مدینے میں شور ہوا، ابھی صحابہ فرماتے تھے کہ ہماری سرحد پر شور ہوا، ہم اپنے نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے، ہم آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے، تو اتنے میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ننگے پیٹھ گھوڑے کے اوپر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور فرما رہے میں پوری سرحد دیکھ کر آ گیا ہوں، ہر طرف امن ہے، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کس کا حال ہے؟ یہ بہادری کا حال ہے۔ اور جب صحابہ رضی اللہ مجمعین نے بھوک کی شکایت کی، جب صحابہ رضی اللہ مجمعین نے اگر کہا یا رسول اللہ اب فاقے برداشت نہیں ہوتے ہیں، تو یہاں ترغیب نہیں ہے فاقہ برداشت کرنے کی۔ خندق کھودتے ہوئے جب صحابی نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، یا رسول اللہ اتنی بھوک ہے، اتنی بھوک کہ پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، تو یہ عملی محنت کر کر دکھائی، عملی شکل اللہ کے رسول نے دکھائی کہ اگر تمہارے پیٹ پر 1 پتھر بنا ہوا ہے تو میرے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ہم آپ سے ایک ضروری بات کہنے والے تھے کہ آپ حضرات صف اول ہیں، اور نماز کا یہ معمول ہوتا ہے، مسجد کا یہ معمول ہوتا ہے کہ اگر صف اول آگے بڑھ جاتی ہے، اگر صف اول آگے بڑھ جاتی ہے تو اطمینان کے ساتھ مسجد کے اندر جگہ ہوتی ہے، تمام لوگ آگے بڑھ کر نئے لوگوں کی مسجد میں جگہ بن جاتی ہے، ان کے سجدے کی بھی جگہ باقی رہتی ہے، ان کے قیام کی بھی جگہ باقی رہتی ہے، ان سب کی جگہ باقی رہتے ہوئے نئے لوگ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے صف اول ہی پیچھے ہٹ جائے تو نئے لوگ تو مسجد میں کیا آتے ہیں، جو مسجد میں موجود ہوتے ہیں ان کی بھی رکوع سجدے کی جگہ باقی نہیں رہے گی، ان کے بھی رکوع سجدے کی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ صف اول پیچھے ہٹ گئی، صف اول کیا ہو گئی؟ پیچھے ہٹ گئی۔ اس واسطے ہمارا اس صف اول کا دعوت کے سارے تقاضوں میں آگے بڑھنے کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ یہ گشتوں میں آگے بڑھیں، یہ ملاقاتوں میں آگے بڑھیں، یہ اپنے خروج میں آگے بڑھیں، جتنے بھی تقاضۂ دعوت ہیں، جتنے بھی صحابہ رضی اللہ مجمعین کے مجاہدے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے سامنے ہوں۔ ابھی ہم نے اس دائرے کو بہت محدود کیا ہوا ہے، اس دائرے کے محدود کرنے کی وجہ سے جو چیز مجاہدہ شمار نہیں ہوتی اسے مجاہدہ تکلیف سمجھ کر ساتھی بیٹھ جاتے ہیں، اسے مجاہدہ اور تکلیف سمجھ کر ہاں ہم نے بہت برداشت کیا، اب برداشت کی انتہا نہیں رہی، اس واسطے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں؟ جو اصل ہم نے شروع میں آپ سے ایک بات کہی تھی، وہ کیا کہا تھا؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجاہدہ وہ صحابہ رضی اللہ مجمعین کر کر چلے گئے۔ مجاہدہ کون کر کر چلے گئے؟ اس وقت تک مجاہدہ جو کر رہے اسے مجاہدہ نہ سمجھو، جو صحابہ کر کے چلے گئے اصل وہ مجاہدہ ہے۔ یہ زندگی ہمارے سامنے نہیں۔ حضرت نے باقاعدہ حیات الصحابہ میں خاص طور سے کام کرنے والے ذمہ داروں کے اور کام کرنے والے عملے کے لیے ابواب بانے کہ کیسے صحابہ رضی اللہ مجمعین تکالیف اٹھایا کرتے تھے، کیسے صحابہ رضی اللہ مجمعین مشقتیں اٹھایا کرتے تھے، ان مشقتوں پر اللہ تبارک و تعالی عملہ دیا کرتا تھا کام کرنے والا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ حضرت نے لکھا ہے کہ آ کر اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں مسجد حرام میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ اے ابو بکر ابھی وقت نہیں آیا خطبہ دینے کا مسجد میں، ابھی تو چھپ کر کام کرو۔ نہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں خطبہ دینا چاہتا ہوں مسجد حرام میں۔ نہیں ابو بکر اجازت لی، جا کر خطبہ دیا۔ ایسے کفار مکہ، اسے مجاہدہ کہتے ہیں، اس مجاہدے پر عنایتیں ہوتی ہیں۔ جا کر ایسا خطبہ دیا اور ایسی دعوت دی مکے والوں کو کہ مکے والے ٹوٹ پڑے۔ اتنا مارا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا مارا کہ روایتوں میں ملتا ہے چہرے پر ناک معلوم نہیں ہوتی تھی کس جگہ ہے۔ سر کے بالوں کے اوپر ہاتھ لگایا جاتا تھا تو سر کے بال اتر کر ہاتھوں میں آ جایا کرتے تھے۔ یہ مجاہدہ ہے۔ بہت دائرہ محدود ہوئے گا، مشورے میں ہماری رائے کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا، ہم نے بہت صبر کیا،
ہم ہمیشہ آ کے مشورے میں بیٹھتے ہیں، ذمہ دار صاحب آگے نہیں بلاتے، ہم بڑا صبر کرتے ہیں، کتنے تقاضے آ جاتے ہیں، ہمارا نام ہی پیش نہیں ہوتا، ہم بڑے صبر کرتے ہیں۔ حضرت جی مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے، حضرت سنا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ یہاں کے مقیمین حضرت جی مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پورا سال نظام الدین کے اندر گزر جائے اور پورے سال میں ایک کام بھی نظام الدین کے مشورے سے طے نہ ہو، اس بات میں دل کے اندر اس بات کا خیال بھی آ جانا کہ میرا استعمال نہیں ہو رہا، یہ اخلاص نہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ کس کی ہے؟ اخلاص نہ ہونے کی علامت۔ حضرت مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے یہ اصل ہمارے سامنے ابھی جن کا کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، جن کا کام کرنے کے اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے، جن کے کام میں اللہ تبارک و تعالی نے لگایا ہے، ان کے مجاہدے اور تکالیف کا سامنے ہونا اس کام پہ اوپر جمنے کی سب سے بنیادی چیز ہے، سب سے بنیادی چیز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء علیہ السلام کے قصے، خاص طور سے بنی اسرائیل کے جگہ جگہ جو واقعات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے، وہ اسی واسطے تاکہ یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ کو آپ کے کام کے اوپر جما دیں۔ آپ کو کس پر جما دیں؟ آپ کے کام کے اوپر جما دیں۔ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل اور میری امت ایسی ہے جیسے جوتے کے دو تسمے ہوتے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ مبارک سیرت اور یہ مجاہدے، یہ تکالیفیں ہمارے ساتھیوں کے سامنے قدم قدم پر رہنی چاہیے۔ تو یہ تو حضرت نے اسی واقعے کے اندر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اٹھا کر لے کے گئے، لمبا واقعہ ان کو گھر پر لے کے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ حضرت نے اسی میں ایک روایت کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے واسطے یہ تکالیف اٹھائی تھی، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے نواز دیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کس علاقے کے اندر، ہم نہیں جانتے کس گلی کے اندر، کس کوچے کے اندر، کس ملک کے اندر، کس شہر کے اندر کون ساتھی مجاہدہ کرے اور اس کے مجاہدے پر اللہ تبارک و تعالی کہاں کہاں فیصلے کروا دے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب مولانا یوسف صاحب رحمت واسعہ کا بیان ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب داعی کا مجاہدہ مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے، جب داعی کا مجاہدہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جب داعی کا مجاہدہ مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدے، ان قربانی دینے والوں کا کام میں مقام ہوا کرتا تھا۔ ایک ہوتے ہیں مقام چاہنے والے، ایک ہوتے ہیں کام چاہنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی کام چاہنے والوں کو دنیا میں ہی مقام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کام چاہنے والوں کو آخرت میں ہی مقام دیتے ہیں۔ اور واقعی حقیقی بات ہے، اس کام میں سوائے قربانی اور اخلاص کے عند اللہ ترقی کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، سوائے قربانی کے اور اخلاص کے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عرب کے لوگ مویشیوں سے زیادہ حقیر غلاموں کو سمجھا کرتے تھے۔ مویشیوں سے زیادہ حقیر کسے سمجھا کرتے تھے؟ غلاموں کو سمجھا کرتے، انہیں جانور بھی نہیں سمجھا کرتے تھے، اتنے زیادہ حقیر سمجھا کرتے تھے۔ لیکن ایسی تکلیفیں اٹھائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے واسطے ایسی تکلیفیں اٹھائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اے بلال، آخر وہ کون سی چیز ہے، کون سا عمل تمہارا ہے کہ جنت میں اپنے ساتھ چلنے کی آواز میں تمہارے جوتوں کی سن رہا ہوں؟ یہ تو عند اللہ جو آخرت میں، اور عند الناس اللہ نے کیسی مقبولیت دی کہ عمر رضی